السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، آپ اس ویڈیو میں جان سکیں گے کہ سلطان محمود غزنوی تاریخ کے انصاف اور جھوٹے بیان کرنے والوں کے درمیان افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہمارے ہی خطے کے کچھ مصنفین ان عصری مصنفین کے اثر میں آ گئے ہیں جنہوں نے سلطان محمود غزنوی کی شخصیت کو مسخ کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ سلطان جو ہندوستان میں اپنی عادلانہ حکمرانی اور دانش مندانہ قیادت کی بنا پر تاریخ میں ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا۔ اس مضمون میں ہم ان بڑی غلط فہمیوں کو واضح کرنے کی کوشش کریں گے جو بعض مصنفین نے سلطان محمود غزنوی کی شخصیت کے بارے میں بے بنیاد روایات پر مبنی کی ہیں۔ یہ روایات عربی ذرائع کا مطالعہ کیے بغیر جو سلطان کی زندگی اور حکمرانی کو تفصیل سے بیان کرتی ہیں، اکثر مغربی ذرائع پر مبنی ہیں۔ اہل سنت کے علماء کی کتب میں سلطان کا ذکر ان علماء میں تاج الدین السبکی، ابن خلدون، ابن کثیر، ذہبی، ابن الاثیر، عبد الحی حنبلی اور دیگر شامل ہیں جنہوں نے سلطان محمود غزنوی کی زندگی اور دور حکومت پر تفصیلی روشنی ڈالی ہے۔ تاج الدین السبکی اپنی کتاب الطبقات الشافیۃ الکبریٰ میں سلطان محمود کے بارے میں لکھتے ہیں، وہ عدل کے اماموں میں سے تھے، تمام لوگ اور علاقے ان کے تابع تھے اور ان کے نیک کاموں کے اثرات واضح تھے۔ حکمرانی سے قبل انہیں سیف الدولہ کا لقب دیا گیا اور بعد میں یمین الدولہ کہلائے۔ سلطان ایک عادل، بہادر، فقیہ اور سخی شخصیت کے مالک تھے۔ تاج الدین السبکی مزید لکھتے ہیں، عمر بن عبد العزیز کے بعد میں نے عدل کے معاملے میں 4 عادل حکمرانوں کے بعد سلطان محمود غزنوی کو 5ویں عادل کے طور پر پایا۔ اگرچہ کچھ حکمرانوں کی مدت مختصر رہی اور ان کے آثار بھی کم ہیں، لیکن عجم میں سلطان محمود غزنوی اور ان کے وزیر نظام الملک اور عرب دنیا میں سلطان نور الدین زنگی اور ان کے وزیر صلاح الدین ایوبی نمایاں ہیں۔ انہوں نے مزید لکھا کہ سلطان پر تنقید کرنے والے اکثر شیعہ مورخین یا شیعہ مکتب فکر سے متاثر افراد کے بیانات نقل کرتے ہیں۔ ابن خلدون کہتے ہیں، سلطان محمود ایک عظیم حکمران تھے جنہوں نے کئی اسلامی علاقوں پر حکومت کی۔ وہ علماء کی بہت عزت کرتے تھے اور دنیا بھر کے علماء ان کے دربار میں آتے تھے۔ وہ اپنی رعایا کے ساتھ بہت مہربان تھے، ایک متقی، جری اور جہادی شخصیت کے حامل تھے جن کی فتوحات مشہور ہیں۔ ہندوستان کے مورخ عبد الحی بن فخر الدین حسنی اپنی کتاب نزہۃ الخواطر میں لکھتے ہیں، سلطان محمود بلند پایہ فقہا میں سے تھے اور انہوں نے کئی کتابیں تصنیف کیں جن میں التفرید فی الفروع بھی شامل ہے، جس میں تقریباً 6000 مسائل جمع کیے گئے ہیں۔ کتاب النجوم الزہرۃ میں آیا ہے، سلطان محمود ایک دیندار، خیر خواہ، عبادت گزار اور فقہی عالم تھے اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب پر تھے۔ ابن عماد اپنی کتاب شذرات الذہب میں عبد الغافر الفارسی کا قول نقل کرتے ہیں، سلطان اللہ کی دین کی سربلندی میں خالص نیت رکھنے والے اور جہاد میں کامیاب شخصیت کے مالک تھے۔ وہ ایک ہوشیار انسان تھے اور ان کی مجلس علماء سے بھری رہتی تھی۔ سلطان کی شخصیت کے تحریف کا حقیقت سلطان محمود غزنوی پر تنقید کا بڑا حصہ شیعہ مورخین یا شیعہ مکتب فکر کے پیروکاروں کی طرف سے آتا ہے۔ سلطان محمود اہل سنت کے مضبوط محافظ تھے اور بدعات اور گمراہ فرقوں کے خلاف سخت موقف رکھتے تھے۔ ابن کثیر اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں لکھتے ہیں کہ فاطمی شیعہ حکومت کی طرف سے سلطان کو تحفے اور خطوط بھیجے جاتے تھے، لیکن سلطان انہیں جلا دیتے اور قبول نہ کرتے۔ جابر بن ادریس اپنی کتاب مقات التشابی میں لکھتے ہیں، سلطان محمود کے دور میں اسلام اور سنت کو عزت ملی، عدل پھیلا، اہل سنت غالب ہوئے
اور بدعتی سرے نگوں ہوئے۔ نتیجہ، اہل سنت کے علماء نے اپنی کتب میں سلطان محمود غزنوی کی شخصیت کا ایک درست اور منصفانہ تصویر پیش کی ہے۔ تقریباً تمام مورخین کے نزدیک سلطان محمود ایک عادل، دین پرور اور علم دوست حکمران تھے۔ ان کی حکمرانی کی خصوصیت میں عدل، دین کی حمایت اور علم و فن کی سرپرستی شامل تھیں۔ محترم ناظرین، مزید اچھی اور اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے اور ویڈیو کو ثواب کی نیت سے لائک اور شیئر ضرور کیجیے، اور ہو سکے تو ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ۔